دی ہیں اللہ نے، لیکن نعمت کی ناقدری پر سب سے زیادہ زوردار اللہ نے وعید سنائی ہے اور اپنے عذاب شدید کی دھمکی دی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمت کا شکر کرو گے نعمت اور دوں گا، نہیں ہونے دوں گا، بڑھتی رہے گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تین تاکیدیں ہیں، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ کن کے لیے؟ جو نعمت کی ناشکری کرے۔ کیا ہمارے اللہ نے مجھے جو آنکھ دی ہے یہ نعمت نہیں ہے؟ جو زبان دی ہے یہ نعمت نہیں ہے؟ جو کان دیا ہے یہ نعمت نہیں ہے؟ جو جسم دیا ہے، صحت دی ہے، عقل دیا ہے، دل دیا ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، یہ نعمت نہیں ہے؟ جو فرصت دی ہے، جوانی دی ہے، کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ گھر دیا ہے، بیوی دی ہے، بچے دیے ہیں، کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ کھانا کھانے کی توفیق ہو جاتی ہے، پھر ہضم ہو جاتا ہے، کیا یہ اللہ کی طرف سے نعمت نہیں ہے؟ ایک ایک نعمت کو سوچیں اور پھر اپنے شکرانے کو بھی دیکھیں کہ ہم ان نعمتوں کا شکرانہ کتنا کرتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں لکھا، فرمایا کہ انسان 24 گھنٹوں میں 24,000 مرتبہ سانس باہر نکالتا ہے اور 24,000 مرتبہ سانس اندر لیتا ہے، اور ہر دفعہ سانس کا باہر آنا الگ نعمت ہے اور سانس کا اندر جانا الگ نعمت ہے۔ گویا کہ 48,000 نعمتیں صرف سانس کی، کچھ بھی نہ ہو، نہ آنکھ دیکھے، نہ کان سنے، نہ زبان بولے، نہ ہاتھ پاؤں استعمال ہوں، صرف سانس آ رہا ہے جا رہا ہے، تو 48,000 نعمت انسان پر صرف یہی ہے 24 گھنٹے میں، اور ہر نعمت پر شکرانہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ 48,000 شکرانے تو انسان پر صرف سانس والی نعمت۔ اس لیے لکھا کہ اگر انسان عقل مند بالغ ہونے کے وقت سے لے کے موت تک مکمل سجدے میں رہے اور اللہ کی اطاعت ہی میں لگا رہے، اللہ کی فرما برداری ہی میں لگا رہے، ایک لحظہ بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، تو پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا جو مل چکی ہیں دنیا میں۔ اور اصل نعمتیں تو اللہ نے جنت میں رکھی ہیں، اصل نعمتیں تو اللہ نے آخرت میں رکھی ہیں۔ قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اللہ کی نعمت نہیں ہوگی؟ قبر میں جنت کا بچھونا بچھ جائے گا، اللہ کی نعمت نہیں ہوگی؟ قبر میں جنت کی خوشبوئیں آئیں گی، اللہ کی نعمت نہیں ہوگی؟ جنت قبر میں فرشتہ مونس کے طور پہ، قرآن مونس کے طور پہ جی بہلانے کے لیے، تاکہ اس کو وحشت نہ ہو، تنہائی کا احساس نہ ہو، گھبراہٹ نہ ہو، وہاں آ جائے گا۔ کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نصیب ہو جائے، لواء الحمد جھنڈے کا سایہ نصیب ہو جائے، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ یہ ساری نعمتیں ہیں، لیکن نعمتوں کی قدردانی ہم پر فرض ہے۔ تو جمعے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی ہے، اس کو فضول ضائع نہ کیا جائے، اس کو غفلت میں نہ گزارا جائے، بلکہ اس کو اللہ کی یاد میں صرف کیا جائے، اللہ کی اطاعت میں صرف کیا جائے، اللہ کی فرما برداری میں لگایا جائے۔ دین سیکھنے کے لیے جمعے کا بیان ہوتا ہے تو بندہ اس نیت سے گھر سے نکلے، جلدی نکلے کہ دین کی بات ہو، میں جا کر کے دین سیکھوں، میں دین کا طالب علم بن۔ ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں، پچھلے ہفتے یہاں فیصل آباد میں آئے، بہت بڑے کاروباری ہیں، تو انہوں نے ایک چلہ لگایا تھا کافی پرانا تبلیغ کے ساتھ، آج کل تو وہ صوفیاء کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے مجھے بتایا اگلے دن یہاں جب تشریف لائے فیصل آباد، تو کہتے ہیں جی میں نے تبلیغ کی ساری محنت کا خلاصہ 2 باتیں نکالی، اور ایک بات ان میں سے یہ ہے کہ جب تک ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت، سب کچھ یہاں سے ملے گا۔ اور دوسرا خلاصہ دین کی تبلیغ کا میں نے یہ نکالا کہ زندگی بھر دین کے طالب بن کر
زندگی بھر سیکھنے والے بنتے رہو۔ بس ساری زندگی کہو میں دین سیکھنے والا ہوں، میں دین کا محتاج ہوں، مجھے دین کے علم کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی یہ نہ کہو کہ بس اب میں نے دین سیکھ لیا ہے، یا میری عمر نہیں ہے، میرا فلاں نہیں ہے، میرے حالات نہیں ہیں۔ یہ دو باتیں بس میں نے دین تبلیغ کا خلاصہ نکالا۔ ماں باپ کی خدمت کرو اور دین سیکھنے کا جذبہ اندر پیدا کرو۔ اس لیے یہ جمعے کا دن بھی دین سیکھنے کا دن ہے۔ جو مدارس ہمارے میں چھٹی کی تھی جمعے کے دن کی، اصل کی تو اس لیے تھی کہ طالب علم کپڑے دھو لیں، فلاں کر لیں، فلاں کر لیں۔ ایک زمانے میں تقاضے ہوتے تھے، کپڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں، فلاں ہو جاتے ہیں، اگلے پورے ہفتے کے لیے اپنی تیاری کر لیں۔ اصل تو یہ ہوتا تھا، اور آج کل ہم نے اس کو الٹ بنا دیا۔ وہ اتنی غفلت میں گزار دیتے ہیں کہ اس میں اور کاموں میں لگ کر کے، فضولیات میں لگ کر کے جمعے کے دن کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، اور آگے اگلے ہفتے اتوار کے دن بھی اس کا اثر رہتا ہے۔ حالانکہ یہ تو اس لیے تھا کہ جو کام آپ کے تعلیم کے متعلقہ ہیں ان کو آپ کر لیں، اور پورے سکون کے ساتھ، پھر یکسوئی کے ساتھ پورے ہفتے میں کسی اور کام کی طرف متوجہ نہ ہونا پڑے، اور پوری لگن کے ساتھ آپ تعلیم میں مصروف رہیں۔ اس لیے جمعے کے دن کی اکابر نے، بزرگوں نے چھٹی رکھی۔ اور لیکن تمام مدارس میں، اکثر مدارس میں عصر کے بعد اب بھی باقاعدہ طالب علموں کو تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے بٹھا دیں۔ ہمارے یہاں ہم نے چونکہ الحمدللہ یہ سسٹم بنایا ہے کہ جمعے والے دن عصر کے بعد ہمارا گشت ہوتا ہے، آداب گشت بیان ہوتے ہیں، اور مغرب کے بعد ہمارا بیان ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جمعے والے دن عصر کے بعد طالب علموں کو تعلیم کے لیے نہیں بٹھاتے، لیکن اس گشت والے عمل میں، اس جہاں جو دین کی بات ہو اس عمل میں شریک ہونا سب طالب علموں کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی